میرے محترم سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے متعلق میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ ذکر کرتا ہوں، جس کا عنوان ہے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ حیرت زدہ ہوں گے۔ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ سخت قحط پڑ گیا، کھانے کی کوئی چیز قیمتاً بھی نہ مل سکتی تھی۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور اس پریشانی کے عالم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا ہے اور زمین نے فصل وغیرہ اگانا بند کر دیا، لوگ بڑی تنگی میں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ یہی حالات تھے کہ انہی دنوں میں ملک شام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مال تجارت آنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ مدینہ طیبہ کے بیوپاری اور تاجر بڑے خوش ہوئے کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مال خرید کر منہ مانگی قیمت پر لوگوں کو فروخت کریں گے اور خوب نفع کمائیں گے۔ مال بھی تھوڑا نہیں تھا، تقریباً 100 اونٹ کھانے کی اشیاء سے لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ مال تجارت کے شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خریداری کے لیے پہنچ گئے تاکہ ہم باہر سودا کر کے مال حاصل کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما تشاؤون، کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تاجروں نے جواب دیا کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت خریدنے کی غرض سے حاضر ہوئی ہیں۔ فرمایا بولو تم مجھے کتنا نفع دینے کے لیے تیار ہو؟ یا معشرت تجار کم تربحوننی علی شرائی من الشام، تاجروں نے کہا کہ ہم آپ کو دگنا منافع دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی 1 لاکھ کے بدلے میں 2 لاکھ وصول کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا قد زادونی، کہ مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے۔ تاجروں نے باہم مشورہ کر کے کہا کہ ہم 3 گنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا قد زادونی، کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تاجر سمجھے کہ حالات واقعی انتہائی ناگفتہ بے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے پہلے کوئی آ کر اس سے زیادہ کی پیشکش کر گیا ہو، اور مشورہ کر کے جواب دیا کہ ہم آپ کو 4 گنا منافع دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا قد زادونی، کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا چلو ہم آپ کو 5 گنا دینے کو تیار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا قد زادونی، کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ اب تاجر بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یا ابا عمرو وما بقی بالمدینہ تجار غیرنا فمن زادک، کہ ہمارے سوا تو مدینہ منورہ میں اور کوئی بڑا تاجر ہے ہی نہیں، آخر وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ منافع دیتا ہے؟ آخر ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کو کتنا منافع ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے 1 کے بدلے میں 10 گنا ملتا ہے۔ اعندکم زیادۃ، اگر تم اس سے زیادہ دینے کو تیار ہو تو بات کرو۔ وہ بولے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتائے تو صحیح، آخر وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا اللہ ہے جس نے اعلان کر رکھا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو شخص 1 نیکی کرے گا میں اسے 10 گنا اجر دوں گا۔
پھر فرمایا اے تجار مدینہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے کہ میں نے یہ سارا مال فقراء مدینہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ پھر اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ جلد از جلد یہ سارا مال اہل مدینہ پر تقسیم کر دو۔ جب مال تقسیم ہو گیا تو فرمایا ساری خالی بوریاں اور باردانہ بھی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ جب وہ بھی تقسیم ہو گیا تو حکم دیا کہ سب اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی فقراء میں تقسیم کر دو۔ میرے محترم سامعین، ذرا غور فرمائیے، اگرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی قحط سے متاثر تھے، مگر اپنے گھر کے لیے ایک دانہ بھی نہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات خواب دیکھا پیغمبر علیہ السلام ایک خوبصورت سواری پر سوار ہو کر جلدی میں جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس پر ایک نورانی پوشاک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں نورانی جوتے اور ہاتھ میں نورانی چھڑی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا بڑا شوق ہے۔ مدت کے بعد آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ذرا ٹھہریے تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا ہے، اللہ نے ان کے صدقہ کو قبول کر لیا اور جنت کی ایک حور سے ان کی شادی کر دی۔ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت واقعہ سے ہمیں 4 نتائج معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ نمبر 2، آخرت کے بدلے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کامل۔ نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کی جنت کی حور سے شادی، سبحان اللہ۔ نمبر 4، سخت حالات میں صدقہ کرنا انتہائی بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل و جان سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔